بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے اویس فراد اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس فراد آفیشیل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ علی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے، آپ کی دعائیں۔ پہلے تو میں اپنے بہت ہی شفیق دوست اویس بھائی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ہر چیز کو شرف بخشا اور اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور مجھ سے سوال جواب کی ایک نشست رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست کو کہ علم، عمل اور تقوی میں رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اویس بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم علی بھائی سے پہلا سوال میرا علی بھائی آپ سے یہ ہے کہ بتائیں فرض اور واجب اس میں فرق کیا ہے اور ان کی مثال، ان کا حکم، اس بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے واضح کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ فرض کیا ہو؟ جی سر۔ پہلے تو فرض کا لغوی معنی پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کا لغوی معنی کیا ہے۔ فرض کا لغوی معنی ہے مقرر کرنا اور لازم کرنا، یعنی شارع کی طرف سے مکلف پر جو چیزیں یعنی مثبت چیزیں جو لاگو کر دی جائیں، یعنی لازم کر دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ شارع یعنی شریعت لاگو کرنے والا، جس اللہ، اس کا رسول اور اجماع امت۔ شارع سے لاگو اور جس میں شریعت لاگو، شریعت اور مکلف جس پر شریعت لاگو ہو، یعنی جو آتے ہیں نا یہ فرض، جیسے آپ نے پوچھا کہ طلب مثبت میں یعنی امر، ان کس چیز کا حکم آیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی تعریف تو میں نے لغوی معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرنا لازم ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ کہ فی الشرع ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، یعنی شریعت میں وہ حکم، ایسا حکم جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کی دلیل سے بھی ثابت ہو، ٹھیک ہے، اور حدیث متواترہ سے بھی ثابت ہو۔ اب قطعی دلیل کا میں نے بتا دیا، قطعی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حدیث متواترہ کیا ہے؟ میں ایک چیز کو ذرا واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں میرے سامعین ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ رہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کوئی مبہم نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث متواترہ کیا ہوگی؟ حدیث متواترہ اس کے لیے دو شرائط ہیں کہ دو چیزیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ حدیث متواترہ وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری شرائط یہ ہے کہ اس کی جو روایت کرنے والے ہیں اس میں شک نہ ہو۔ اب میں اپنے مثال سے بتا دیں کہ ایک جگہ پہ کوئی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اب ایک اس کی مخالفت میں، ایک موافقت میں کوئی آ جائے، تو ایک طرف سے جو 50 لوگ ہوں، ایک یعنی حق کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، دوسری طرف لوگوں کے ساتھ کوئی 10-5 جنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اکثریت کو دیکھیں گے نا، بے شک جہاں بھی ایک علماء میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ علماء کا اتفاق ہو یعنی اجماعی امت ہو تو اسی کا ساتھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ ثابت ہے کہ جہاں پہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جھوٹے ہونے پر، ٹھیک ہے، کوئی وہم و گمان انسان کا ہو ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ استعمال لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی مفہوم ہو گیا کہ کیسے ثابت ہوگا وہ میں نے بتا دیا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ فرض کا فرض کا حکم کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے، اس کے کرنے پر ثواب ہے، تو نہ کرنے پر عذاب کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو تاریخ ہے، اس کو جو کہ فرض ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا انکار کرے تو وہ کفر ہے، یعنی کافر ہے، کفر کا مرتکب ہے۔ آپ کے سوال کا یہ جواب تھا۔ اس کے بعد ہمیں فرض کے بعد واجب بھی بتا دیں، واجب جی میں واجب کی طرف بڑھتا ہوں کہ واجب کا لغوی معنی کیا ہے، فرض و واجب میں فرق ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ مین چیز ہے جو میں بتا دوں کہ کیا ہے کہ جو احناف کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض و واجب میں فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن شوافی کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض و واجب ان کے نزدیک واجب ہے ہی، وہ فرض و واجب ایک ہی چیز ہے ان کے سامنے، لیکن ہمارے نزدیک فرق ہے۔ تو واجب کا لغوی معنی لزوم، ثبوت اور ثبوت ہے،
ٹھیک ہو گیا. اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ہوا ما طلب الشارع، عربی متن جو ہے اس کا ہوا ما طلب الشارع طلبا جازما بدلیل ضعیف ذبیح فیہ شبہات، یعنی شارع کی طرف سے ایسا حکم، یعنی کسی چیز کی ایسی طلب کرنا طلب جازم، یعنی کرنا کہ وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس میں شبہ بھی پایا جائے، اس کی دلیل میں شک پایا جائے. وہ ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے قطعی دلیل جیسے بتایا کہ قرآن کی دلیل ظنی کی طرف آتا ہوں، یعنی فقہاء جو احناف ہے اس کو ایسے وساطی و احکام کے ساتھ یعنی اس نے استنباط کیا ہو کہ کسی آیت کی یعنی کسی آیت کی بہت سی تعبیرات، اس بہت سی ظنی اسے کہتے ہیں، یعنی ظن اس کے اندر اس کے بہت سے مفاہیم بہت سی تعبیرات کئی معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز ہوگی اس کے اندر یعنی جیسے متشابہ آیات کی موبل آیات بھی کہہ سکتے ہیں. پھر خبر احاد، دوسری خبر احاد، جیسے ادھر تھا حدیث متواترہ، ادھر ہے خبر احاد. اب خبر احاد کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کا الٹ، حدیث متواترہ کا الٹ، یعنی جو حدیث متواترہ میں دو شرائط پائی جاتی ہیں ان کا الٹ، یعنی دو شرائط وہ نہ پائی جائیں، نہ کسی تعداد میں اس کو روایت کرنے والے ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے جھوٹے پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو تو جھوٹا کہہ نہیں سکتے نا، قطعی دلیل ظنی میں ہے. یعنی اس کی تعبیرات بہت سی ہیں کیونکہ اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ الگ الگ مفاہیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا لغوی معنی ہو گیا، اس کا اصطلاحی مفہوم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے ثابت کس سے ہوا یہ میں نے بتا دیا. اب میں اس حکم پر آ جاتا ہوں. فرق ہے فرض اور واجب پہ. ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک وہ یہ ہے کہ کرنے والے کو ثواب ہوگا، نہ کرنے پر عذاب کا مستحق ہوگا. اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ کفر کا مستحق نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا، یعنی فسق ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں بتا دیتا ہوں کہ فرض اور واجب میں یہ فرق ہے جو آپ کے سوال ہوگا. بہت شکریہ قبلہ. آپ سے جو اگلا میرا تیسرا سوال ہے جی فرض اور واجب کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمیں سنت کے بارے میں بتائیے گا کہ سنت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے احکام کیا ہیں، کیسے ثابت ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. جی اب سنت کی طرف آتے ہیں. پہلے تو سنت کا لغوی معنی دیکھیں گے کیا ہے. طریقہ، دستور، طبیعت. یعنی پھر اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، طبیعت، دستور، جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کھانا پینا اٹھنا چلنا یہ سب سنت کے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. میرے نبی کی یعنی ہر ادا ٹھیک ہے. اور پھر یہ سنت کا یعنی مثال لے لیتے ہیں جیسے وضو میں بسم اللہ پڑھنا، اور جیسے کرنے کی بھی وضو میں بسم اللہ وغیرہ پڑھنا، رضائے مقصولہ ہوتی مطلب یہ سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کی جو اقسام ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. اب سنت ہم یہ کریں گے کہ یہ ہماری سنت کو اس لیے ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کو ہم اس کو ترک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل تو ہمارا جو ہم اس کی امتی ہیں اس کی محبت کا یعنی جذبات ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ادا کو اپنے اندر پرو لیں. تو اب اس کی قسمیں ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. اب غیر سنت مؤکدہ یعنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو رسول نے کبھی کبھار ترک کیا ہو لیکن دائمی طور پر اس پر آپ نے دائمی طور پر کیا ہو، زیادہ تر اس کو کیا ہے، یعنی بہت ہی کم چھوڑا ہے، کبھی کبھار بہت ہی کم، زیادہ آپ نے کیا ہے سنت مؤکدہ. ٹھیک ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مرتبہ کیا ہے. جیسے مثلاً اذان ہو گئی، ٹھیک ہو، اقامت ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، اقامت وغیرہ، اور پھر نماز کا وقت، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی طور پہ کیا. ٹھیک ہے. اب سنت غیر مؤکدہ کی طرف آ جاتے ہیں. غیر مؤکدہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ کبھی کبھار ہم نے کیا، زیادہ تر چھوڑ دیا، زیادہ تر کیا، کبھی کبھار چھوڑ دیا. یعنی اس کے یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے. جیسے عصر اور عشاء کی نماز وغیرہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہفتے میں جمعرات اور سوار کا روزہ رکھنا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا. اب میں سنت مؤکدہ حکم بتاتا ہوں کیا ہے. یعنی آپ سنت مؤکدہ اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہ کرنے پر منع ہے، ٹھیک ہے. نہ کرنے پر ٹھیک ہے، چھوڑنے پر ٹھیک ہو گیا. اور غیر مؤکدہ ہے اس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر نہیں. آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مباح کے بارے میں بتائیں. مباح کیا ہوتا ہے؟ جی میں انشاءاللہ مباح کے بارے میں بتاتا چلا جاتا ہوں. مباح کیا ہوتا ہے؟ یعنی مستحب. مباح مستحب کے بارے میں. مستحب کے بارے میں اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں مستحب کے بارے میں بتائیے گا. جی مستحب کیا ہے؟ یہ نادہ باز مستحب ہے اور اس کا جو معنی ہے
یعنی پسندیدہ، کسی چیز کو پسند کرنا، ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، یعنی کسی اہم کام کی طرف بلانا، اکسانا اور توجہ دلوانا۔ مستحب یہ ہے کہ اس کا کرنا، ٹھیک ہے، نہ کرنے سے بہتر ہے، اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب میں یہ ہے کہ وضو کے بعد دو نفل پڑھ لینا، ٹھیک ہے، وضو کے بعد یہ ویسے نوافل وغیرہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کے حکم میں یہ آئے گا آپ کو کر لو، ٹھیک ہے، نہ کرنے کا ثواب ہونا نہیں ہے، اور عمل کرنا باعث ثواب، بجا لانا ترک کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وضو کے بعد اور بعد نفل نماز میں جماعی آ رہے ہیں، اس کو روکنا، ٹھیک ہے، وہ میں نے بتانا چاہتا تھا کہ وہ عثمان بن عفان نے یعنی وضو کیا، پھر اس کے بعد وہ نفل پڑھے، تو میں جو میری طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نفل پڑھے، اس طرح کی اس کے یعنی دنیاوی اس کے ذہن کے اندر کوئی شک و شبہ کو سوچ وغیرہ نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے اور میرے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا فرمائے اور اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔